تو کیا مقام تھا آپ کا؟ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور تسبیح فاطمہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ اس اعمال کی بدولت مجھے عطا کیا۔ اور تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو تسبیح فاطمہ کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہی عمل میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور ایک ایسا طریقہ سمجھاؤں گا کہ اگر آپ تسبیح فاطمہ کا وہ عمل کر لیں گے تو آپ کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو فیض ملا ہے نا، سب سے زیادہ مجھ پر جو کرم ہوا ہے، سب سے زیادہ مجھ پر جو عنایت کی بارش ہوئی ہیں، عطا کی بارش ہوئی ہیں اور روحانیت کی برسات ہوئی ہے، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہوئی ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ تسبیح فاطمہ بہت شدت سے پڑھا کرتے تھے، اور تسبیح فاطمہ وہ ہے کہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار ہم پڑھتے ہیں، صرف معمول سا ہے، اور 1 منٹ بھی ہمیں نہیں لگتا پڑھنے میں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ، حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بہتر کوئی ایسی تسبیح نہیں ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی تسبیح ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تعلیم کرتے۔ اور تسبیح فاطمہ کا ایک عمل ہے خاص کر ان لڑکیوں کے لیے کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے، ان کے لیے خاص کر یہ عمل ہے، اور روحانیت کے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے اور روحانیت کے متلاشیوں کے لیے کہ جو روحانیت کی جستجو میں رہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت کا در کھلے، تو وہ تسبیح فاطمہ کے ذریعے اپنے روحانیت، اپنے اندر کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ آپ کے باطن کی جو تسبیح ہے، جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اگر تم اس کی اس طریق سے کر لو تو تمہارے اندر کے تمام باطن روشن ہو جائیں۔ 1,18,000 عالم کے پردے تم پر سے اٹھ جائیں، کیونکہ ہر خاندان میں، ہر سلسلے میں جو فیض ہے، ہر سلسلے کے جو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، وہ کس سے منسوب ہے، وہ کہاں سے چلی ہے؟ وہ در اس کا اہل بیت سے ہی کھلتا ہے۔ آپ کسی بھی سلسلے کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی خاندان کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی ولی کو دیکھ لیں، کسی کی بھی ولایت کا جز دیکھ لیں، کسی کی بھی ولایت جس مقام پہ ٹھہری ہوئی ہے، جس پر قائم ہے، اس کو دیکھ لیں، ان کی کڑیاں کہیں نہ کہیں سے اہل بیت میں اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے جڑی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس کائنات میں روحانیت کا در جب وہاں سے کھلا، اس بیت سے، اس گھر سے، تو جو اس گھر کے جو سمجھ لو کہ سربراہات ہے، کہ جہاں سے روحانیت جاری ہوئی ہے، جہاں سے آج تک اور بروز قیامت تک جتنا بھی فیض رہے گا وہ سب کا سب اہل بیت کے سر ہے، ان سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہے، کہ جس طرح سفینہ نوح میں جو لوگ چڑھ گئے تھے وہ لوگ عافیت میں رہے تھے، اور جو سفینہ نوح سے اتر گئے تھے، رہ گئے تھے، وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اسی لیے اہل بیت وہ سفینہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے سفینہ میں سفر کریں گے، اہل بیت کے دامن کو تھام لیں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی تعلیمات کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے، وہ عافیت میں رہیں گے، باقی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس پہ گرفت رکھتے ہو، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہو، تو تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن پاک جو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، اور ایک میرے اہل بیت۔
اور تسبیح فاطمہ کہ جو لوگ یہ چاہیں کہ وہ ایک ایسے سمندر سے جا ملیں کہ جس کو روحانیت کا سمندر کہا جاتا ہے، جس کو روحانیت کا منبع کہا جاتا ہے، وہ تسبیح فاطمہ اپنے ورد میں رکھ لیں۔ اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے جو صاحب ڈیوٹی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تصرف تسبیح فاطمہ پہ قائم ہے۔ اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تسبیح فاطمہ میں جو روحانیت ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے اس کی تسبیح کی ہوئی، ان کے تصرف، ان کی روحانیت انہی اسماء مبارک پہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تسبیح فاطمہ ہم کس طرح پڑھیں گے، اور تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد ہم وہ وسیلہ جو بزرگان دین کے سینوں کا راز ہے، جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وسیلے سے، جس وسیلے کی ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا، اس وسیلے سے اگر مانگا جائے اور وہ شخص کہے کہ میں نے اس وسیلے سے مانگا اور مجھے نہیں ملا، تو یہ سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے وہ شخص۔ یعنی اس ترتیب سے جو میں بتاؤں گا آپ کو، جو ہمارے اولیاء کرام کا رہا ہے، جو کم و بیش 1000 ولیوں کا طریقہ رہا ہے، کہ وہ ولی اس وقت وہ کام کیا کرتے تھے کہ جب جہاں سے سارے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، جہاں پہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ طوفان میں پھنس گیا، ایک ایسے بھور میں پھنس گیا کہ جہاں سے اب نکلنے کا کوئی سما ہی نہیں ہے، کوئی سر و سامان ہی نہیں ہے، جہاں سے نکلنے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا، اور وہاں سے اگر جو راہ نکلتی ہے نا، تو وہ تسبیح فاطمہ اور وسیلہ اہل بیت، جو طریقہ میں سمجھاؤں گا، وہاں سے آپ کا رستہ ایک نور کی روشنی پھوٹتی ہے۔ اور بالخصوص 10 محرم کے دن جو ایک خاص نسبت سے ہے، جو ایک خاص وقت سے ہے، جو ایک خاص روحانیت سے ہے، جو ایک خاص وقت ہے 10 محرم کا، جو تو پورا دن ہی 10 محرم الحرام کا آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس 10 محرم کو اگر آپ کھیر بنوائیں، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اگر آپ نے نظر و نیاز کا سلسلہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کسی مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، جن میری بہنوں کے رشتے نہیں آتے، جو پریشان ہیں، جو تنگ کی حالت میں رہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت کھیر بنا لیں، چاہے وہ کلو ہو، سیر ہو، 1.25 سیر ہو، 10 سیر ہو یا آدھا سیر ہو، جتنی بھی ہو بنا لیں۔ آپ کھیر بنا لیں، اور کھیر بنانے کے بعد 3 پلیٹس لیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، جس کو رقابیوں کہتے ہیں نا، پلیٹس جو ہوتی ہے، آپ چاہے اس کو مٹی کی سکوریاں لے لیں یا کوئی پلیٹس لیں، 3 پلیٹوں میں کھیر کو 3 حصوں میں رکھ دیں۔ پہلی اس کے موکلان کے لیے، دوسری حضرت سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تیسری حضرت سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب کرنا کس طریقے سے، اب یہ کام سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے پوری فاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، یعنی کہ پورا جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار آپ لوگ بھی سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، چاروں کل ایک بار پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں، آئی بات سمجھ میں۔ اس کے بعد آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، وہ کھیر آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب وسیلے کا طریقہ سمجھیں کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ وسیلے کا طریقہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اللہم بحق حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ وانت المحمود۔ اچھا، جب ایک یہ پڑھیں گے نا، جب وہ انت المحمود پر آئیں گے تو 3 دفعہ تکرار کریں گے۔
وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ، یہ ایک وسیلہ ہو گیا۔ اب دوسرا وسیلہ اللہم بحق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وَأَنْتَ الْحَارِبُ الْغَازِ وَأَنْتَ الْحَارِبُ الْغَازِ۔ اب یہ دوسرا وسیلہ ہو گیا۔ تیسرا وسیلہ اللہم بحق حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وَأَنْتَ الزَّقِيَّةُ الْجَلِيلَةُ، اس کی 3 دفعہ تکرار کریں گے۔ اور پھر جب اللہم بحق حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ، یہ پڑھنا ہے۔ اور اللہم بحق حضرت سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ وَأَنْتَ الشبیر راغب وَأَنْتَ الشبیر راغب وَأَنْتَ الشبیر راغب وَأَنْتَ الشبیر راغب، یہ آپ نے 3 دفعہ تکرار کرنا ہے۔ اس کے بعد اس طرح آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اٹھا کے ہاتھ دعا کرنا ہے، یعنی کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، 3 سکوریاں رکھیں، آپ نے پڑھ لیا اللہم بحق حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ، اس طریقے سے آپ نے یہ پورے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ اپنی حاجت جو ہوگی، اپنی جو دعا ہوگی، اپنی روحانیت میں ترقی کے لیے کرتے ہیں، اپنے باطن کے دروازے کو روشن کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد میں آپ کو کامیاب عطا فرمائے۔ یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے، یہ وسیلے کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو اولیاء کاملین کا طریقہ کار رہا ہے، کہ جو اس تنہا پڑھ کر وسیلہ پیش کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ اب 3 سکوریاں ہیں، 1 سکوری وہ مردوں میں تقسیم کر دیں، 1 سکوری وہ بچوں میں تقسیم کر دیں، اور جو تیسری سکوری ہوگی جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ خواتین یا ان لڑکیوں میں تقسیم کر دیں جن رشتے کے لیے جو پریشان ہیں، وہ اس میں کھا لیں، یعنی کہ 1 سکوری مرد حضرات کھا لیں، 1 سکوری میں بچوں کو دے دیں، بچے کھا لیں، 1 سکوری عورتوں، خواتین اور بچیوں کو دے دیں۔ ضروری نہیں کہ جن کے رشتے ان کو دیے جائیں، کسی بھی خاتون استعمال کر سکتی ہے، کوئی بوڑھی خاتون بھی کھا سکتی ہے، جوان خاتون بھی کھا سکتی ہے، بچیاں بھی کھا سکتی ہیں، بیٹیاں بھی کھا سکتی ہیں، سب اس میں سے استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار، یہ وسیلہ وہ ہے، یہ طریقہ کار وہ ہے کہ جن سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ آپ مستجابات دعوات ہو جاتے ہیں، آپ کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس وسیلے سے اگر مانگا جائے۔ 3 سکوریاں ہیں، لیکن تینوں کی نیت کر کے رکھنی ہے آپ نے، ایک موکلان کے لیے رکھنی ہے، دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہدیہ کرنا ہے، آپ کو لیے پیش کرنا ہے، اور تیسری بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تیسری میں نے یہاں رکھی ہوئی ہے، تو تیسری جو یہاں کی جو ہوگی، میں یہی جو سکوری ہوگی، یہی جو پلیٹ ہوگی، وہی کی وہی پلیٹ میں اٹھا کے لڑکیوں کو پیش کر دیں۔ وہ لڑکے نہ کھائیں، مرد حضرات نہ استعمال کریں، وہ بچے بیٹے نہ کھائیں، لڑکے نہ کھائیں، وہ لڑکیاں کھائیں، عورتیں خواتین کھا لیں، اور جو ایک بچوں کے لیے وہ بچوں کو دے دیں، اور جو بڑوں کے لیے وہ بڑوں کو دے دیں۔ اس طریقے سے 3 سکوریاں کو استعمال کرا لیں، اس طریقے سے فاتحہ کا اہتمام کر لیں۔ اس کے بعد آپ جو فاتحہ کرتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہے وہ۔ لیکن یہ ترتیب اور طریقہ کار ایسا ہے، وسیلے کا سب سے احسن اور سب سے بہتر طریقہ کار میں نے اس کو پایا۔ وسیلے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں نا، کہ وسیلہ دینے کا، وسیلہ پیش کرنے کے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، لیکن تمہارے رب کو جو پسند ہے وہ یہ طریقہ ہے جو اولیاء کاملین کے دلوں کا طریقہ ہے، اولیاء کاملین کے جو پیش کرنے کا طریقہ ہے، یہ رب کو بہت پسند ہے، کیونکہ رب اپنے دوستوں کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کے دوستوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ رب ہی کا تعلیم کردہ طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ رب اپنے دوستوں کو تعلیم کرتا ہے، رب اپنے دوستوں ہی کی تربیت کرتا ہے، رب اپنے دوستوں کو ہی خیال کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اس طریق پر آئیں جو بزرگوں کو طریقہ کار ہیں، جو بزرگان دین کے طریقہ کار ہیں۔ تو میری طرف سے تسبیح فاطمہ تسبیح فاطمہ کوشش کرا کریں
کہ آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 ایک تسبیح پڑھیں اس طریقے سے، یا 10 مرتبہ پڑھیں 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن کم از کم ہر نماز کے بعد اور جب پریشانی آئے اس وقت یہ پڑھ لیا کریں. جب شوہر غصے میں ہو، بیوی پریشان ہو، تو کچھ نہ سمجھ آئے وہ تسبیح فاطمہ پڑھنا شروع کر دے، ہاتھ پہ انگلیوں پہ پڑھ لے. کچن میں کام کر رہی ہو، کوئی پریشانی آئے تسبیح فاطمہ پڑھنے شروع کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار پڑھ لے. الحمدللہ 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 33 بار پڑھ لے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 بار پڑھ لے، 34 بار پڑھ لے. تو شوہر کا جو غصہ ہوگا وہ تھم جائے گا. یا آپ جس پریشانی کے لیے جس نیت سے پڑھیں گے، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو اجازت ہے تسبیح فاطمہ کی. اور ایسا ہے کہ آپ کے ایسا کر لینے سے انسان مایوس نہیں ہوتا. آپ کر کے دیکھنا، جب کہ آپ نے کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہو، کوئی پریشانی آپ کو اچانک آ جائے، کوئی نقصان کی خبر تو لیں. یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے نقصان کی خبر سنو، یا اگر تمہارا شوہر تمہیں خبر دے کہ اس کو نقصان ہو گیا، یا تمہارا بیٹا تمہیں خبر دے کہ ماں مجھے نقصان ہو گیا، تمہاری بیٹی خبر دے کہ ماں میں نقصان ہو گیا، تو ماں اسی وقت تسبیح فاطمہ پڑھے، وہ 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس طرح پڑھ لینے سے اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے، اور اسی سال اسی وقت اس کا نقصان پورا ہوتا ہے. مطلب کیسا زبردست طریقہ کار ہے. اب کسی غیر کی خبر سنو، کسی رشتہ دار کی خبر سنو، اور کسی ایسے بندے کی خبر سنو جس سے آپ محبت کرتے ہو یا وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کہ وہ تم سے کہے کہ مجھے نقصان ہو گیا، آپ اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرو، تسبیح فاطمہ پڑھو 3 دفعہ، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. آپ دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور یہ میرے طریقہ کار ہے اور میرے تجربات سے گزرا ہوں باقاعدہ طور پہ، وہ میں نے نقصان پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کہیں آگ کی خبر آئے یہ پڑھ لو، نقصان سے بچت. کوئی آندھی کی خبر آئے آپ یہ پڑھ لو، طوفان کی خبر آئے آپ یہ پڑھ لو. اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ وبائیں نازل ہو گئی ہیں، وہ بلائیں نازل ہو گئی ہیں، پھر بھی آپ کی خبر سن کے آپ پڑھ لیتے ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر کسی کی بیماری کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص کو یہ مرض ہو گیا، فلاں شخص کو یہ مرض ہو گیا، تمہارے کانوں نے خبر سنی، تم یہ نہیں بولا ہائے ایسا تو نہیں تھا، ہائے وہ تو اچھا تھا، ہائے وہ تو ٹھیک تھا. ایسا نہ کرنا. جب کسی بھی بیماری کی خبر سنو کہ فلاں شخص اس مرض میں مبتلا ہو گیا، آپ اسی وقت تسبیح فاطمہ پڑھو اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اس کے 2 فائدے ہوں گے آپ کو، اور 2 یقینی فائدے ہوں گے، یقینی فائدے ہوں گے، یقینی فائدے ہوں گے اس کے. اور یہ وہ کلمات ہیں، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں آپ کو، 2 یقینی فائدے وہ ہوں گے کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جس مرض کا آپ نے سنا ہے وہ مرض آپ کو نہیں لگے گا، وہ مرض آپ کو نہیں ہوگا. سب سے پہلا یقینی فائدہ یہ ہے. اور دوسرا یقینی فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے اوپر مرض ہوا ہے اس کے مرض کی شدت میں کمی آ جائے گی، کیونکہ آپ نے اس بیماریوں کو لوٹا دیا. جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں نا، جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے جسم کا وہ حصہ، ہمارے دماغ کا وہ حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو اتنی قوت اور پاور رکھتا ہے کہ ہر اس نیگیٹیوٹی کو لوٹانے کی قوت رکھتا ہے. کہ جب ہمارے اندر سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ انزائم ہمارے اندر سے، ہمارے دماغ کے اندر سے وہ سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں کہ جس نے وہ خبر سنی ہوتی ہے، اور جب وہ سورہ تسبیح فاطمہ جب سنتے ہیں، اور جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اس سواری پہ ہم جب اس چیز کو لوٹاتے ہیں نا، تو وہ بیماری لوٹتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اولیاء کاملین کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اولیاء صالحین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہیں، کہ جو ان تجربات سے گزرے ہیں. کسی کی بھی بیماری کی خبر سنو، آپ اسی وقت تسبیح فاطمہ پڑھو اور 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. اب چاہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، چاہو تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ پڑھ لو، جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لو. وہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ بیماری آپ کو لگے.
یہ تاثیر ہے تسبیح فاطمہ کی، یہ تاثیر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بلا، وبا، مصیبت، پریشانی اس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ میرے ساتھ جڑے ہیں، میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں، سارے لوگ ہم سے جڑے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سبب جڑا ہے، کوئی روحانیت کے لیے جڑا ہے، کوئی اپنے مسائل کے لیے جڑا ہے، کوئی اپنی مصیبتوں کے لیے جڑا ہے، کوئی عملیات سیکھنے جڑا ہے، کوئی محبت سے جڑا ہے، کوئی صرف ہمارے لیے جڑا ہے، کوئی صرف ہمیں دیکھنے کے لیے جڑا ہے، کوئی ہمیں سے سننے کے لیے جڑا ہے، کوئی ہم سے محبت رکھنے کے لیے جڑا ہے۔ جڑے سب ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت ہے، اب ذکر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اب ہم ذکر کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ذکر کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی سب سے پہلے معاش کی، تسبیح کی، اور کوشش کریں کہ اگر آج ہمیں ٹرانسمیشن سن رہے ہیں تو آپ تھوڑا بہت کل دن میں میٹھا بنوا کر حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ ان کو اصال و ثواب کر دیں، فاتحہ دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔